اسرائیل اور فلسطینیوں کے تنازع میں یروشلم کے تاریخی شہر اور اس میں واقع مقدس مذہبی مقامات کو مرکزی حیثیت حاصل ہے اور دونوں ہی یروشلم کو اپنا حصہ قرار دیتے ہیں۔ یروشلم کے مذہبی مقامات کی سب سے نمایاں علامت یہ سنہرا گنبد ہے جسے قبۃ الصخرہ کہا جاتا ہے۔ یہ گنبد 35 ایکڑ پر پھیلے اس وسیع احاطے میں شامل ہے جسے مسلمان مسجد اقصی یا حرم الشریف اور یہودی ٹیمپل ماؤنٹ کہتے ہیں۔ قبۃ الصخرہ یا ڈوم آف دی راک اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان نے 7ویں صدی عیسوی میں تعمیر کرایا تھا۔ بہت سے لوگ اس گنبد کی وجہ سے اسے مسجد اقصی سمجھتے ہیں، لیکن یہ گنبد مسجد کا نہیں، یہ اس علاقے میں تعمیر کی گئی مسلمانوں کی پہلی نمایاں یادگار ہے جو اب یروشلم کی پہچان بن چکی ہے۔ مسلم روایات کے مطابق پیغمبر اسلام مکہ سے اس مقام پر پہنچے تھے اور پھر یہاں سے انہوں نے آسمانوں کی جانب معراج کا سفر کیا تھا۔ اسرائیلی روایات کے مطابق یہی وہ مقام ہے جہاں پیغمبر ابراہیم نے اپنے بیٹے پیغمبر اسحاق کو قربان کرنے کا ارادہ کیا تھا، جبکہ اسلامی روایات کے مطابق یہ واقعہ مکہ کے نواح میں پیش آیا تھا اور پیغمبر ابراہیم کو ان کے بیٹے اسماعیل کی قربانی کا حکم دیا گیا تھا۔ ٹیمپل ماؤنٹ کے تقدس کے متعلق یہودیوں کے ہاں اور بھی کئی روایات پائی جاتی ہیں جن کا ذکر ہم آگے چل کر کریں گے۔ قبۃ الصخرہ پر لکھی ایک تحریر کے مطابق مسلمانوں کے یروشلم فتح کرنے کے 55 برس بعد 691 سے 692 عیسوی کے درمیان اسے تعمیر کیا گیا۔ اس فتح سے قبل یروشلم بازنطینی سلطنت کا حصہ تھا اور یہاں مسیحی آبادی کی اکثریت تھی۔ انسائکلوپیڈیا برٹانیکا کے مطابق اس گنبد کی تعمیر کے مقصد کے بارے میں حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ یہ مسجد کے طور پر استعمال نہیں ہوتا اور نہ ہی مسلمانوں کی دیگر مذہبی تعمیرات کے زمرے میں آتا ہے۔ اسی احاطے میں قبۃ الصخرہ کے سامنے ٹیمپل ماؤنٹ کے جنوب میں ایک سلور گنبد والی عمارت ہے جو بنیادی طور پر مسجد اقصی ہے۔ البتہ مسلمان ٹیمپل ماؤنٹ کے پورے احاطے کو الاقصی یا حرم الشریف کہتے ہیں۔ مسلمانوں کے نزدیک مسجد اقصی مکہ میں خانہ کعبہ اور مدینہ میں مسجد نبوی کے بعد تیسرا مقدس ترین مقام ہے۔ 5000 افراد کی گنجائش رکھنے والی اس مسجد کی تعمیر 8ویں صدی میں مکمل ہوئی تھی۔ مسیحیوں کے نزدیک حضرت عیسیٰ کی جائے پیدائش ہونے کی وجہ سے وہ یروشلم کو ارض مقدس مانتے ہیں اور شہر کے قدیم علاقے میں ان کے کئی تاریخی اور مقدس ترین گرجا گھر واقع ہیں۔ اس طرح مشرقی یروشلم کا قدیم شہر مسیحیت، یہودیت اور اسلام تینوں مذاہب کے ماننے والوں کے لیے اہمیت رکھتا ہے۔ ٹیمپل ماؤنٹ کہلانے والے اس احاطے کے مغرب میں دیوار گریہ ہے جہاں یہودی عبادت کرتے ہیں۔ یہودیوں کی تاریخی روایات کے مطابق یہ دیوار اور اس کے ارد گرد کی تعمیرات اس بڑے معبد یعنی ٹیمپل ماؤنٹ کی باقیات ہیں جسے پیغمبر سلیمان نے تعمیر کیا تھا۔ اس احاطے میں یہودیوں کی مقدس عبادت گاہیں قائم تھیں جنہیں پہلے بابل سے آنے والے حملہ آوروں اور بعد میں بازنطینیوں نے منہدم کر دیا تھا۔ چونکہ یہ دیوار بھی اب اس احاطے کی بڑی دیواروں میں شامل ہو چکی ہے جس میں مسلمانوں کی تعمیرات قبۃ الصخرہ اور مسجد اقصی بھی شامل ہیں، اس لیے دیوار پر اختیار اور یہاں تک رسائی سے متعلق عربوں اور یہودیوں میں تنازعات سامنے آتے رہے ہیں۔ اسرائیل نے 1967 کی عرب اسرائیل جنگ میں اردن سے مشرقی یروشلم اور قدیم شہر کا علاقہ حاصل کر لیا تھا، جس کے بعد اسرائیل نے اسے متحدہ یروشلم قرار دے کر اپنا دارالحکومت بنانے کا اعلان کیا تھا۔ تاہم اسرائیل کے اس اقدام کو بین الاقوامی سطح پر تسلیم نہیں کیا گیا۔ البتہ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دور حکومت میں امریکہ نے یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کیا اور اپنا سفارت خانہ تل ابیب سے یروشلم منتقل کر دیا تھا۔ مشرقی یروشلم اسرائیل کے زیر انتظام آنے کے بعد الاقصی کو ایک معاہدے کے تحت ایک ٹرسٹ کے حوالے کر دیا گیا ہے جسے اردن چلاتا ہے۔ قبۃ الصخرہ اور مسجد اقصی دونوں اس ٹرسٹ کے زیر انتظام آتے ہیں۔ سن 1994 میں دونوں ملکوں کے درمیان ہونے والے معاہدے میں بھی اسرائیل نے اس حوالے سے اردن کا کردار ایک بار پھر تسلیم کیا۔ اس احاطے میں اسرائیل کی سیکیورٹی فورسز موجود رہتی ہیں جو وقف کے ساتھ معاونت بھی کرتی ہیں۔ احاطے میں مسیحیوں اور یہودیوں کو بھی داخلے کی اجازت ہے، لیکن معاہدے کے تحت صرف مسلمان ہی عبادت کر سکتے ہیں۔ ماضی میں عبادت کی غرض سے اس احاطے میں یہودیوں کے داخلے پر اسرائیلی فورسز اور فلسطینیوں کے درمیان جھڑپیں ہوتی رہی ہیں اور اب بھی یہ معاملہ یروشلم اور فلسطینی علاقوں میں کشیدگی کا سبب بنتا رہتا ہے۔